آج جمعہ کے بعد بریلی شریف میں جو پروٹیسٹوں کے لیے نوجوانان اسلام نکلے اور ان پر پولیس کی جو لاٹھی چارجی کی گئی اور 15 سال 17 سال 18 سال 20 سال کے نوجوانوں کو چوٹیں آئیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مولانا توقیر رضا صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 5-7 دن پہلے ویڈیو کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ پروٹیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اپنا نمائندہ اپنا آدمی بھیجا کہ آپ جو ہے یہیں پر ہم کو دے دیں، ہم اس کو جو ہے راشٹرپتی تک پہنچا دیں گے، تو آپ نے نہیں دیا اور آپ نے کہا کہ ہم جو ہے یہ روڈ پر نکل کر کریں گے، جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل 4 بجے سے دفعہ 144 بریلی شریف میں لاگو کر دی گئی، جس کی وجہ سے کوئی 4-5 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو وہاں سے نکل گئے، جب آپ میمورنڈم دینے کے لیے بڑھے تو ادھر سے ادھر سے نوجوانوں نے اسلام آ گئے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے نہیں بلایا، لیکن آ گئے، تو جب آ گئے تو بحفاظت ان کو گھر تک پہنچانا اور بحفاظت ان کو وہاں سے ہٹا دینا یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، بلکہ آپ اپنی جان بچا کر اور خود جو ہے اپنے مکان پر پہنچ گئے، اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد کونسل جو آپ کی پارٹی ہے، سیاسی ہے کہ غیر سیاسی ہے، جو بھی ہے، اس کے سیکریٹری کے سگنیچر سے لیٹر پیڈ سے پروٹیسٹ کے بارے میں وہ ہوا، پھر آپ نے اس کو یہ ظاہر کیا کہ ہم نے یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، یہ فرضی ہے۔ تو جب فرضی ہے تو آپ جب میمورنڈم دینے کے لیے نکلے تھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کل سے دفعہ 144 لاگو کر دیا ہے پولیس والوں نے، تو آپ کو چاہیے کہ جو نوجوان اکٹھے ہوئے تھے، جو مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، ان کی رہنمائی کرتے، ان کی رہبری کرتے اور ان کو بحفاظت واپس جانے کے لیے اپیل کرتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ پولیس والوں نے وہاں پر جو مجھے خبر ملی کہ پولیس والوں نے پہلے سمجھایا، نوجوان نہیں سمجھے، اس کے بعد پولیس والوں نے اناؤنسمنٹ کیا، پھر بھی نوجوان نہیں سمجھے، آپ تو وہاں سے چپکے سے نکل گئے، آپ تو نکل گئے، ویڈیو پیغام کے ذریعے پروٹیسٹ کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہاں سے چپکے سے نکل گئے اور یوں ہی پوری امت مسلمہ کو بے یار و مددگار آپ نے روڈ پہ چھوڑ دیا اور سارے جو ہے لاٹھی سے پیٹے جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے سکون سے۔ یہ آپ کی رہبری ہے؟ اگر آپ نے اعلان کیا تھا پھر اس کے بعد کینسل کیا تھا تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کو دیکھ کر جب نوجوان آ گئے تو ان نوجوانوں کو سمجھانا اور ان سے اپیل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ وہاں آخر تک موجود رہتے، آپ کیوں واپس چلے گئے وہاں سے؟ آپ قوم کو پٹوانے کے لیے، ان کے اوپر FIR کروانے کے لیے، اور آپ اپنے اوپر FIR نہیں کرواؤ گے؟ آپ خود لاٹھی نہیں کھاؤ گے؟ یہ کیسی رہبری ہے؟ یہ کیسی رہنمائی ہے کہ جب لاٹھی کھانے کی باری آئی ہے تو آپ پتلی گلی سے نکل گئے اور پورے اس میں جو ہے نوجوانوں کے اوپر جو لڑیا اس نے آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ بینر لیے ہوئے ہیں، جب لاٹھیاں پڑی تو وہ نام اقدس بھی روڈ پہ گر گیا، اس کی بھی توہین ہوئی، لوگ اس پہ چڑھ کر گئے، اور آپ اب 2 دن کے بعد وہ کرو گے، پریس کانفرنس کرو گے؟ یہ آپ کی رہبری ہے؟ یہ آپ کی رہنمائی ہے؟ نہ جانے کتنے 15 لوگوں کے اوپر FIR ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی آپ نے اسی طرح بےہودہ حرکت کی اور وہاں سے آپ نکل گئے اور 27 لوگوں کے اوپر FIR ہو گئی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کل شام 4 بجے سے دفعہ 144 لاگو ہو گئی تو آپ کو دیکھ کر جب نوجوانوں نے اسلام اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تو آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں کہ دفعہ 144 لاگو ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کانپور کے پولیس کمشنر نے یا SP نے یا جو بھی ذمہ دار نے یہ کہا کہ آئلہ محمد پر ہم نے FIR نہیں کیا ہے، بلکہ غلط جگہ اسٹینڈ لگانے پر ہم نے جو نئی پرمپرا ڈالی ہے اس پر ہم نے FIR کیا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے، آپ کورٹ سے رجوع کرتے کہ وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر غلط جگہ لگا بھی دیا تھا تو FIR کرنے کی کیا ضرورت تھی، ڈیٹین کر دیتے۔ لیکن آپ کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سول کورٹ میں رجوع کرنے کے بجائے آپ جو میمورنڈم دینے کے لیے چلے گئے، اور گئے تو نوجوانوں کو پٹنے کے لیے چھوڑ دیا اور آپ گھر کی طرف چلے گئے۔ آپ بچکانہ حرکتیں کرنا بند کر دیجئے اور قوم کی رہنمائی کریے۔ تو رہنما بھاگتا ہوا یا پتلی گلی سے نکل جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، رہنما کو چاہیے کہ وہ میدان میں ڈٹا رہے، اور آپ وہاں سے کیسے واپس گئے اس کا جواب جو ہے چاہیے۔